پچھلے جمعے بے حیائی کے موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی کہ بے حیائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس کے واقعات پر کس طرح بندش کی جائے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی ایسی وجوہات تلاش کی جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے حیائی سے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سمندر کے حالات بھی خراب ہیں۔ سمندر میں جو طوفان آتے ہیں، مچھلیاں مر جاتی ہیں، تو ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا، جرم انسانوں کا ہے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، اس کے بدلے میں کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے گناہوں کی ناموست کی وجہ سے دنیا میں تو فساد برپا ہوتے ہی ہیں، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے اس کے اندر بھی فساد ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں 9 یا 10 تاریخ کی لگ بھگ امریکہ میں ایک طوفان آیا، سمندری طوفان، اور کئی ارد گرد کے علاقے اور شہر وہ بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ سب کچھ انسان کے گناہوں کی ناموست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ طوفان ایسے ہی نہیں آتے۔ سائنس کہتی ہے کہ فلاں چیز کو یہ ہو گیا تھا، فلاں یہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ طوفان آئے، زلزلے آئے، لیکن اصل چیز اللہ ذو جلال نے اپنے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے زمین کے اوپر اور سمندر میں فتنے اور فساد پھیلتے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ فتنے خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، آخر کیوں پھیلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ ذو جلال نے بیان کی۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، انسانوں کو ان کے تھوڑے سے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے، یعنی پورا بدلہ دنیا کے اندر اللہ ذو جلال نہیں دے دیتا۔ دنیا میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی ناموست زمین کے اندر بھی پھیلتی ہے، لوگوں کے درمیان، اور سمندر کے اندر بھی اس کی ناموست بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے فتنے اور فساد پھیلتے ہیں، برپا ہوتے ہیں۔ اور انسان کے گناہوں کے کچھ ایسے
عذاب، ان کا بدلہ اللہ ذوالجلال دنیا کے اندر ہی کچھ چکا دیتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ شاید یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے، شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ استغفار کر لیں، شاید کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی ان کو توفیق مل جائے اور یہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رب تعالی سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بے حیائی اس وقت پھیلتی ہے جب ہم گھروں میں بچوں کی پرورش نہیں کرتے ہیں، بے حیائی اس وقت پھیلتی ہے جب ہم اپنے گھر کے اندر کوئی اسلامی روایات، اسلامی رسم کوئی ایجاد نہیں کرتے اور اپنی ہی من پسند زندگی اپنے طریقے سے بسر کرتے ہیں۔ اور یہ تربیت جو ہوتی ہے یہ سکولوں اور کالجوں میں نہیں ملتی، انسان کو اس کے جو اپنے ماں باپ سے ملتی ہے۔ اور حکومتی سطح پر جو حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ بھی تو بے حیائی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں چیک کریں کیا ہم نے اسلامی روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے یا نہیں، کیا ہم اسلام کے اوپر پورا اترتے ہیں، کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قانون کو لاگو کیا ہے یا نہیں؟ اگر تو کیا ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور ان کے اندر نکھار بھی پیدا ہوگا، اور وہ اس وقت نظر آئے گا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی تربیت میں کچھ نہ کچھ اثر تو ہے، اور اگر گھر کے اندر وہ تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کو یوں ہی آوارہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو پھر کل کو آپ کے بچے آپ کے سر کے اوپر اسی طرح جوتے باندھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ یا تو ہماری غلطی ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی سمجھ آتی، لیکن یہ تربیت سکولوں سے نہیں ملتی، یہ گھر سے ہی تربیت ملتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر تربیت کریں گے بچوں کی تو ان کے اندر ایسے اثار پیدا ہوں گے کہ کل کو وہ آپ کے لیے باعث مسرت بن جائے۔ تو اس بے حیائی سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بے حیائی سے بچائیں۔ آخر پنجاب اسمبلی کے اندر ایک غیرت مند خاتون نے کھڑے ہو کر یہ قرارداد پیش کری، کیا کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر پنجابی روایات کے منافی اور پنجابی کلچر کے منافی ہمارے شادیوں اور بیاہ میں یہ جو رسمیں بن چکی ہیں، ڈانس اور رقص کیا جاتا ہے، مہندی کے نام پر اور ڈھولکی کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، فحاشی اور عریانی کو عروج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے، لوگوں کے درمیان پھر فساد پھیلتی ہے، گھروں میں بھی بے حیائی آتی ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں اس سے بڑھ کے کام کروں۔ تو اس عورت نے
پنجاب اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیا کہ اس بے حیائی کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ تو اسی پنجاب اسمبلی کے اندر ایک اور خاتون بیٹھی تھی، شاید اسے بے حیائی بڑی پسند، تو کہتی ہے نہیں، اس بل کو منظور نہ کیا جائے۔ یہ شادی بیاہ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں، یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور اس خوشیوں کو ہی اگر ختم کر دیا جائے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس لیے شاید پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر تھے وہ بھی اسی ٹولے کے ساتھ ملے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس بل کے اندر ترمیم کی جائے، اس کو ترمیم کر کے پنجابی روایات، پنجابی کلچر کے عین مطابق کر کے اس کو پھر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس طرح کے حکمران ہم نے وہاں پہ بٹھائے ہوئے، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں کہ یہ ہماری بات کریں گے وہاں پہ جا کے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو ہی فالو نہیں کر رہے، اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے جی اس شخص کو ووٹ دیا جائے۔ کیا دیتے ہیں وہ؟ یہ بے حیائی، فحاشی اور ریاضی، کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، تاکہ لوگوں کی مائیں بہنیں اس کو دیکھیں اور وہ بھی اسی طرح رقص اور ڈانس کرتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خیر کے لیے چابی بنتے ہیں اور برائی کے لیے تالا کرتے ہیں۔ اور اب تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے لیے چابی بنا دے اور برائی کے لیے تالا بنا دے۔ جب انسان بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، نہ خود برائی سے رکتا ہے نہ دوسروں کو برائی سے روکتا ہے، اسی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب آ جایا کرتے ہیں۔ اور جو خیر کی چابی بنتا ہے، خود بھی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ نیکی کرو۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے اندر ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے لیے چابی بنتے ہیں اور نیکی کے لیے وہ تالا بن جایا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ برائی نظر آئی ہے تو کہیں گے کہ اس کو اور پھیلایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ فحاشی اور عریانی اس کے اندر بڑا مزہ ہے، اس کو کر لو، دنیا کے اندر واہ ہو جائے گی، تمہارے چرچے ہوں گے۔ اس فحاشی اور عریانی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو برائی کے لیے چابی بنتے ہیں، برائی کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو برائی کے لیے تالا بن جاتے ہیں، برائی کے لیے تالا بنتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں۔ مغاليق للخير، اور کچھ نیکی کے لیے بھی تالا بن جاتے ہیں، خود بھی نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نیکی نہ ہی کرے تو اچھا۔ میں برائی کر رہا ہوں، میں تو جہاں لگا ہوں وہاں لگا ہوں، لیکن یہ لوگ ان
یہ بھی شیطانی طریقے اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، کس قدر وہ شخص خوبصورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے نیکی کے کام کرتا ہے، اور جس نے اپنے ہاتھوں کو خیر کی چابی بنایا۔ کس قدر وہ انسان خوبصورت ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو برائی کے لیے جمایا ہوا ہے، برائی کے اوپر لگا ہوا ہے، اور برائی کے لیے وہ چابی بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے عذاب رکھے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت۔ اسی لیے بے حیائی اور یعنی فحاشی، اس کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کے چرچے نہ کیے جائیں، لوگوں کے سامنے واہ نہ کی جائے۔ فلاں کی شادی تھی، وہاں پہ تو اتنے لاکھوں روپے لٹا دیے گئے، فلاں کی شادی پہ فلاں جگہ پہ اتنا بڑا مجرا کروایا گیا، اور ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا، ٹول کے ٹھاپ پہ رقص کیا گیا۔ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں، اس فحاشی اور ریانی کا پرچار نہ کریں، اس سے بچیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس فحاشی اور ریانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک امریکی سفیر پاکستان میں آتا ہے، اور ہماری جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اس کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ تم لوگ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، اس ملک کے قرضہ دیتے ہو، بے سہاروں کا خیال کرتے ہو، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو تم امداد بھی کرتے ہو، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر جب تم پاکستان کی امداد کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ بے حیائی کو پرموٹ کرنے کی شرطیں کیوں لگاتے؟ امریکی سفیر ہے، کافر ہے، مسکراتا ہے کہ کس طرح کی بات کرتے ہو، پیسہ ہم سے لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اسلام نافذ ہو جائے، اسلام کو نافذ کیا جائے۔ ہم تمہیں اس لیے مان دیتے ہیں کہ تم دین اسلام کا بول بالا کرو۔ اگر اسلام کی روایات کو برقرار رکھنا ہے تو پھر پیسہ اپنی جیب سے لگانا پڑے گا، مال اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ امریکی اس بات کو سمجھا کے گیا کہ اگر ہمارے مال کے اوپر اپنے ملک کو چلانا ہے تو پھر یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے اڈے بند نہیں ہوں گے، یہ چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربع نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ رب العزت نے علم بھی دیا ہے اور اس کو مال بھی دیا ہے، علم کے ذریعے وہ گناہوں سے بچتا ہے، فحاشی اور ریانی اس جیسے برائی کے کاموں سے رکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ پہ لگاتا ہے۔
صدقہ کرتا ہے، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹتا ہے، اور ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہو، ہر نیکی کے کاموں میں وہ اس مال کو خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے افضل ترین انسان، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، علم کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز سیکھتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے رب تعالیٰ کا تعلق انسان سے ٹوٹتا ہے ایسی ایسی چیزوں سے بچتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کس طرح تعلق جڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ یہ ایسا انسان ہے جو علم کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، دل کے اندر حسرت پالتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے مال نہیں دیا، اگر فلاں شخص کی طرح مجھے بھی مال مل جائے جس طرح تو نے فلاں بندے کو دیا ہے، اللہ مجھے بھی اگر مال مل جائے، میں بھی دولت مند بن جاؤں تو میں بھی تیری راہ کے اندر مال لٹاتا ہوا ہی نظر آؤں، اے اللہ میں بھی تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں گا، غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو مال دوں گا، دل کے اندر خواہش پالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دل کے اندر یہ نیت کرتا ہے، اور وہ شخص جس کو اللہ نے اربوں خربوں کا مالک بنایا ہے اور رب کی راہ میں دولت لٹاتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ ذوالجلال اس شخص کو نیت کے بدلے میں وہ جو کروڑوں اور اربوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ہے، اس کے برابر میں اس کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ انسان جس کو اللہ نے علم نہیں دیا لیکن مال اس کے پاس بہت ہے، علم نہیں ہے لیکن مال ہے، دولت اس کے پاس بڑی ہے، دولت کے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں، خزانے ہیں اس کے پاس، علم نہیں جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی پہچان کر سکے، دولت فحاشی اور ریانی کے اڈوں میں خرچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسی بے حیائی فحاشی اور ریانی سے بچے۔ آج دولت مند طبقہ اس کا کام یہی ہوتا ہے فحاشی کو پھیلانا اور ریانی اور برائی کے اڈوں کو پروموٹ کرنا، برائی کو آگے لوگوں تک پہنچانا اور ان کو بتانا کہ یہ کام کرو اور میری واہ واہ ہو جائے، دنیا کے اندر میرے بھی چرچے ہوں۔ اس طرح چرچے نہیں ہوا کرتے، رب تعالیٰ عزتیں دینے والے، کبھی سوچا ہے، کبھی اس بات کو سمجھا ہے کہ ایک فحاشی اور ریانی پھیلانے والا انسان کروڑوں اور اربوں وہ ان بے حیائی اور فحاشی کے اڈوں پہ خرچ کر دے، لٹا دے، تو لوگ اس کی فرنٹ پیج پہ تصویریں چھاپنے لگ جائیں یا یہ کہیں کہ واہ واہ اس نے تو کمال کر دیا، کچھ نہیں کہیں گے، چند سیکنڈ کے لیے آپ کے تعریف ہوگی، اس کے بعد دوسرے دن بھول جائے کہ اس نے کوئی 2 ٹکے بھی پھینکے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ لاکھوں اربوں روپے کسی رسم میں لگاتے ہیں، وقتی طور پہ تو لوگ کہیں گے کہ جی کمال کر دیا ہے چوری صاحب نے، دوسرے دن بھول جائیں گے اس نے کوئی کمال بھی کیا، لوگ تمہارے عیب کا ڈھونڈنا شروع کر دیں۔
اسی لیے معاشی اور ریانی سے بچے۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم نہیں دیا لیکن مال اور دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، اور وہ فحاشی اور ریانی کو پروموٹ کرتا ہوا مال لگاتا ہے اور فحاشی کے اڈے چلاتا ہے، گناہ کی طرف چلتا ہے، تو یہ انسان بدترین انسان ہے جو دنیا کے اندر جی رہا ہے۔ جس کے پاس مال ہے اور اتنا مال ہے اسے پتہ نہیں ہے میرے پاس مال حلال کا ہے یا حرام کا، حلال کا ہو یا حرام کا مال سارے جمع کرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے مال کے خزانے کہاں کہاں میرے بینک اکاؤنٹ ہے، اسے کچھ علم نہیں ہوتا، لیکن وہ فحاشی اور ریانی کو پروموٹ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں۔ علم ہوگا تو رب کے ساتھ تعلق جڑے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور چوتھا وہ انسان جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، وہ دنیا کے اندر اندھوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، گدھوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، نہ مال ہوتا ہے اور نہ ہی علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے رب تعالیٰ کی اس کو پہچان ہو، مال بھی نہیں ہوتا، لیکن خواہش دل کے اندر کیا پالتا ہے کہ اللہ تجھے فلاں بندے کو اتنا کروڑوں اربوں کا مالک بنایا ہے، اگر مجھے تو نے مال دیا تو میں بھی کسرے نکال دوں، اے اللہ اگر تو نے مجھے اتنی دولت دے دی، فلاں بندے نے تو اپنی شادی پہ اتنی عورتوں کو کچریوں کو بلا کر مجرے کروائے تھے، تو میں اس سے بڑھ کے عورتوں کو کرواؤں گا اور اتنا مال اور دولت لٹاؤں گا کہ ساری کسریں نکالوں گا۔ تو دل کے اندر وہ نیت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن نیت کر بیٹھتا ہے کہ اللہ اگر مجھے مال دیا تو میں بھی برائی کے اندر کچھ کم حصے دار نہیں ہوگا، میں بھی بڑھ چڑھ کی برائی کروں گا۔ اگر کسی نے کروڑوں روپے کسی شادی پہ لٹائے ہیں تو میں کروڑوں سے بڑھ کے اربوں لٹاؤں گا۔ نیت کرتا ہے گناہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس شخص کے ساتھ برابر کا گناہ میں شریک۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اس لیے بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں سے شروع کریں، سب سے پہلے اپنے اندر اسلام کو نافذ کریں اور بے حیائی کو روکیں، اس کے بعد دوسروں تک جائیں۔ آج ہماری ان پڑھ مائیں جن کے پاس 4 ٹکے آ جائیں وہ بھی اپنی زبان سے بڑے بڑے نعرے مارنے لگ جاتی ہیں کہ میرا بیٹا یہ چھوٹے سکول میں کیا ہے، اب میرے پاس مال آ گیا ہے، اب اس کو انگلش سکول کے اندر داخل کروائے، انگلش میڈیم سکول کے اندر یہ داخل ہوگا تو یہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، یہ بڑا افسر بنے گا، ڈی سی اور ای سی بن جائے گا، اس کے پاس مال ہوگا، چرچے ہوں گے، دنیا میں اس کی عزت ہوگی۔ چند ٹکے آ جائیں، تھوڑا سا مال آ جائے تو پھر انسان کے اندر یہ ہوس پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بڑے سکول کے اندر داخل کروا دوں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ تربیت سکولوں کے اندر نہیں ہوتی، تربیت ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی آل کی تربیت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت حسن نے دیکھا کہ زمین پہ کھجور کا ٹکڑا پڑا،
پکڑا اور اسے منہ میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی ڈالتے ہیں اس کے منہ میں، کھجور کا ٹکڑا باہر نکالتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، کسی نے پھینکی ہو اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں۔ یہ تربیت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے دکھا دی۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے کہ ان کو نماز کا طریقہ سمجھائیں، نماز آنی چاہیے، قرآن مجید اس کے احکامات سکھائیں، ترجمہ سکھائیں، ان کو پڑھائیں، تاکہ ان کی تربیت کے اندر وہ نکھار پیدا ہو، ان کے اندر ایسے ایٹیکیٹس پیدا ہو جائیں کہ وہ بھی کل کو آپ کے لیے ایک نمایاں کارکردگی دکھانے والے بن جائیں اور آپ کو سمجھانے والے بن جائیں۔ تربیت ان کے اندر بھری ہوئی نظر آئے، دور سے بچہ چلتا ہوا آئے تو دیکھنے والا کہے کہ اس کے اندر تربیت ہوئی، اس کے ماں نے، اس کے باپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہے۔ اور اگر تربیت گھر کے اندر نہیں کی، آپ سکولوں کے اندر یہ سوچ رہے کہ تربیت ہوگی تو وہاں پہ آپ کے بچے پھر ڈسکو ڈانس ہی کریں گے، اس طرح ڈانس کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ گھروں میں ان کو کہیں گے فلاں کام کر کے دکھاؤ، پھر وہ آپ کو ناچ کے بھی دکھائیں گے۔ آپ کہیں گے گانا گا کر دکھاؤ تو وہ آپ کو گانا گا کر بھی دکھائیں گے۔ اس لیے تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کی، غیروں نے، کسی اور نے تربیت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اندر دین کی محبت پیدا کرے، نماز سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو، اس کو نماز پڑھنے کی تعلیم دو۔ آج یورپ والے، یہودی ہم سے کیوں آگے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہودی اپنے بچوں کی تربیت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ یہودی اپنے بچوں کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع کرتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہودی اس عورت کو ایسے ایسے سوالات، مشکل ریاضی کے سوالات حل کرواتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خون کے ذریعے بچہ خوراک لے رہا ہے ماں سے، تو ماں جس طرح یہ مشکل ریاضی کے سوالات حل کرے گی تو اس کا اثر اس بچے کے اوپر بھی جائے گا۔ تو پھر یہودیوں کے بچے اس طرح بڑے بنتے ہیں، پھر وہی یہودی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ فیس بک بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، پھر وہ واٹس ایپ بناتے ہیں اور اسی طرح مختلف ایپ انٹرنیٹ آپ کے لیے بناتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے کام ہیں۔ اور ہمارے بچے کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی میری ماں نے کھانا بنایا، پراٹھا بنایا تو اس کے اوپر اللہ لکھا، آلو دیکھیں جی اس کے اوپر اللہ لکھا۔ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ لوگ بھی کہیں کہ واقعی یہ تربیت یافتہ ہے، جس کے ساتھ ہم چلے وہ بھی سمجھے کہ واقعی کوئی ایسا انسان ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی۔ ایک شخص اس نے میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے تو دنیا کے انجینئر اکٹھے کرتے کہ یہ میرے پاس ایک بوتل ہے پانی، تو اس کو دنیا کے اندر میں نے وائرل کرنا ہے کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر یہ بوتل موجود ہو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک انجینئر آتا ہے، کہتا ہے جی
اس کی گولائی اس کو چورس کر دو، دوسرا کہتا ہے کہ اس کا سٹیکر چینج کر دو۔ جب یہودی بچے کو بلایا گیا، یہودی انجینئر کو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے جو ڈھکن ہے اس کے اوپر ایسا فلٹر لگاؤں گا کہ اگر پانی خراب ہوگا تو پانی صاف ہو جائے گا، صاف ہو کر پانی باہر نکلے۔ آج وہی نیسلے کی بوتلیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، تو یہ بڑے بڑے کام کون کرتے ہیں؟ یہودی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر بچہ چلا جائے تو بس پھر وہ تو پائلٹ بن گیا، وہ تو بڑا انجینئر بن گیا، اور کچھ خال بچے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں لیکن اتنی بڑی سیٹ کے اوپر نہیں جاتے، صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 4 پیسے کما لیے جائیں، منتھلی تنخواہ ملتی ہے پوری ہو جائے، گھر کا کوئی سسٹم چل جائے، وہ ان کی سوچ یہاں تک محدود ہو رہ جاتی ہے۔ لیکن یہودیوں کے بچے ان کی سوچ یہاں تک نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر فائنل کس طرح ہونا، دنیا کے اندر ہم نے کس طرح آگے جانا۔ تو اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح کرے، ان کے اندر اسلام نافذ کرے، اسلام کو ان کے اندر بھرے، قرآن سکھائے، قرآن کا ترجمہ وہ پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کبھی یہ کہا ہے آپ نے اپنی اولاد کو عشاء کے بعد کہ بیٹا آج کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، کتنی نمازیں آپ نے پڑھی آج؟ وہ بتائے گا میں نے ایک بھی نہیں پڑھی، یا وہ کہے گا پڑھتا بھی ہوا 1 یا 2۔ تو اس طرح کی روایات اپنے بچوں کے اندر داخل کریں، اور اس سے پہلے اپنی اولاد کو سونے نہ دیا کرے جب تک وہ 5 نمازیں پوری نہ کر لے۔ اگر بچے نے 2 نمازیں پڑھی ہیں تو اس کو یہ کہو کہ باقی کی 3 بھی یہاں، اگر 1 پڑھی ہے تو باقی کی 4 بھی اس سے پڑھواؤ۔ کل کو اس کی یہ اس طرح کی عادت بن جائے گی کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جہاں بھی ہوگا کسی بھی مشکل گھڑی کے اندر نماز نہیں ترک کرے گا، نماز کو وہ پڑھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار پیٹ کر بھی اگر نماز پڑھانی پڑے تو اس کو مارو، اس کو نماز پڑھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ محبت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، تربیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو سکھاؤ، دینی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، پڑھیں گے تو کل کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو آج تربیت نہیں کی تو کل کو پھر وہ ہمارے لیے عذاب ہی بن جائے گا۔ جس طرح آپ اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ہم بچوں کو داخل تو کرواتے ہیں، وہاں پہ ڈانس اور رقص سکھایا جاتا ہے، ہندوؤں کی ہولی سکھائی جاتی ہے۔ پچھلے دن ہندوؤں کی ہولی منائی گئی اور عالمی سطح پہ منائی گئی، اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر مسلمانوں نے ان کو مٹھائیاں بھی پیش کی ہیں کہ جناب آپ کی ہولی ہے، ہم آپ کو مٹھائی پیش کر رہے ہیں، کل کو ہماری عید پہ آپ نے ہمیں مٹھائیاں دینی ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ تو اپنے کسی بت کی پوجا کے لیے یہ ہولی کر رہے ہیں، یہ شیطانی کھیل کھیل رہے ہیں، تو آپ کیوں ان کو اس خوشی کے اندر مٹھائیاں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے ایسی رسموں سے بچیں۔ اور کچھ دن پہلے ہیلوین ڈے بھی منایا ہے، شیطان کی پوجا کا دن ہوتا ہے، شیطان کی عبادت کا دن، ڈراؤنے ماسک لگائے جاتے ہیں، شیطانی ماسک لگائے جاتے ہیں۔ ہیلوین ڈے کے موقع جو یورپ اور امریکہ کے اندر منایا گیا، لوگوں نے عالمی سطح پہ اس کو منایا کہ یہ شیطان کا عالمی دن ہے، شیطان کی عبادت کا دن ہے۔
ابھی کوئی شیطان کی عبادت بھی کرتا ہے، شیطان کا دن بھی کوئی مناتا ہے، اور جو مناتا ہے اس سے بڑا کوئی شیطان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ 150 کے قریب پاکستان کے اندر ٹی وی چینل ہیں جن کے لائسنس بنے ہوئے ہیں، اور وہ تقریباً جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت صرف آذان کی آواز آتی ہے، باقی ان 150 چینل کے اوپر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا جاتا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس بے حیائی کو، اور ان کے دل کے اندر بھی یہ حسرت پیدا ہو کہ ہم نے بھی ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے اگر یہ چیزیں آئیں تو وہ دیکھیں گے تو ان کے اندر ویسے ہی جراثیم پیدا ہوں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے بھی اسی طرح بے حیائی کرنی ہے، بے حیائی اور فحاشی اور ریاضی کا پرچار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا، اور ہمارے اسلامی ملک کے اندر ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہمارے بچوں کو، سوائے سکول اور کالج انہوں نے بنائے ہیں جس کے اندر بے حیائی عام، چھوٹی چھوٹی بچیاں جاتی ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے حجاب نہیں کرنا۔ اسی طرح وہ یونیورسٹیاں بھری کی بھری ہیں، 10 کو دیکھے گی ایک اور چھوٹی بچی 10 بچیوں کو دیکھے گی کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھا ہوا، تو وہ جس کو آپ برقع پہنا کے چھوڑ گئے وہ 10 کو دیکھے گی تو وہ بھی کہے گی دوسرے دن حجاب کہیں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حد یحمل فی الارض خیر لأہل الارض من ان یبتغوا 30 صباحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر کسی ملک کے اندر، کسی اسلامی ریاست کے اندر اگر ایک حد نافذ کر دی جائے تو 30 دن تک جتنی بارش ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی رحمت اس ملک کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایک حد نافذ کر دی جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور شراب پینے والے کو کوڑے لگا دیے جائیں، اسی طرح کوئی ایک حد نافذ کر دی جائے کسی ریاست کے اندر تو اللہ رب العزت کی طرف سے 30 دن جتنی بارش ہوتی ہے اس بارش سے کئی زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فحاشی اور ریانی اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔